الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا عبادت و ریاضت بزرگی و برتری اللہ خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے، اس تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس اور مطہر ذات کے سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جاری و ساری ہے۔ سیرت دے مختلف پہلوؤں دے اندر ایک پہلو آپ تے درود پڑھنا بھی ہے۔ درود پاک دی شریعت دے اندر بڑی اہمیت اور فضیلت بیان ہوئی ہے۔ قرآن بھی اس بات کا گواہ ہے اور خود نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات کے شاہد نے کہ درود پڑھنے والا اللہ دے ہاں بڑے اجر کا مستحق ہے۔ دین دے بعض اعمال وقت دے حساب دے نال نال لوگ بدلتے رہے۔ کسی دور کے اندر کوئی نماز جاری ہو گئی، کوئی روزہ جاری ہو گیا، اور اسی طرح درود شریف بھی ایک عبادت ہے اور یہ اندر بھی ہر دور کے اندر اضافے ہوندے رہے۔ بعض ادوار ایسے گزرے کہ جنہ دے اندر درود اپنی طرفوں بنا کے لوگاں دے سامنے پیش کیتا گیا، حالانکہ سب تو افضل درود ہوئے جڑا نبی کریم علیہ السلام نے خود بیان فرمایا ہے۔ اگر ثواب کی نیت دے نال اپنی مرضی دے نال کوئی عمل بنایا جائے تو شریعت دونوں قبول نہیں کرتی، بلکہ آپ نے ایسے عمل نو مردود قرار دیتا ہے۔ فرمایا من احدث فی امرنا فہو رد، جیڑا ساڑھے دین دے اندر نوی بات ایجاد کرے گا
نواں عمل اور کم ایجاد کرے گا وہ مردود ہے، اللہ دے ہاں وہ قابل قبول نہیں۔ جنہ دے اندر کئی ایسے درود بھی شامل نے، مثال دے طور پہ ایسے ایسے نام جڑے شرعی نہیں، درود لکھی، درود ہزاری، درود تنجینہ، درود گنجفینہ، طرح طرح دے درود جو کہ شریعت دے اندر ثابت نہیں۔ سب تو مختصر درود آپ نے یہ بیان فرمایا، اللہم صلی علی محمد، یہ سب تو مختصر درود ہے۔ ایک روایت کے اندر وبارک وسلم علیہ دے الفاظ بھی نہیں، اور سب تو افضل درود درود ابراہیمی ہے۔ تو آج میں سیرت دا درود والا پہلو تہاڈی خدمت دے اندر پیش کراں گا، تاکہ سانو درود کی اہمیت اور فضیلت کا بھی پتہ چل جائے، اور اصلی تے نقلی درود کا بھی پتہ چل جائے۔ کیونکہ درود پڑھنا اللہ دا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 دے اندر یہ بات بیان فرمائی، حکم دیتا، فرمایا ان اللہ و بے شک اللہ تے او دے فرشتے یصلون علی النبی، نبی کریم علیہ السلام تے درود بھیج دینے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تسی بھی آپ علیہ السلام تے درود و سلام بھیجیا کرو۔ اللہ نے اس آیت مبارکہ دے اندر فرمایا اللہ بھی اپنے نبی تے درود بھیج دائے، فرشتے بھی نبی علیہ السلام تے درود بھیج دینے، لہذا اے ایمان والو تسی بھی اپنے نبی تے درود بھیجیا کرو، درود و سلام بھیجیا کرو۔ یہ بکری بات ہے، اللہ دا درود کیا ہے، فرشتیاں دا درود کیا ہے، اور مومناں دا درود کیا ہے۔ اسے پارے دے اندر، اسے سورت دے اندر اللہ نے ایک اور مقام دے فرمایا والذی یصلی علیکم وملائکتہ، او ذات جیڑی تہاڈے تے درود بھیج دیے، اے ایمان والو اللہ بھی تہاڈے تے درود بھیجدا ہے، او دے فرشتے بھی تہاڈے تے درود بھیج دے نے، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تہانوں اندھیریاں دے وچوں کڈ کے نور دی طرف لے آئے۔ اللہ تہانوں نور ہدایت عطا فرما دے۔ اللہ نے ایسے صورت دے اندر نبی کریم علیہ السلام دے بارے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تے او دے فرشتے نبی علیہ السلام تے درود بھیج دینے، یا ایھا الذین
تسلیما۔ اے ایمان والو تسی بھی نبی علیہ السلام تے درود و سلام بھیجو۔ اللہ دا درود کیے، اللہ دا درود دے وے کہ اپنے نبی تے رحمتہ نازل فرماندا ہے، فرشتیاں دا درود دے وے پوری زمین تے جتے جتے نبی علیہ السلام تے کوئی مومن درود پڑھدا ہے فرشتے مقرر کر دیتے گئے نے، وہ فرشتے درود نبی علیہ السلام دے اتے پیش کر دینے۔ دنیا دے کونے تے جتے بھی بندہ درود پڑھدا ہے، چاہے بلندیاں دے پڑھے چاہے تہ خانیاں دے اندر پڑھے، جتے بھی پڑھے فرشتہ درود نو نبی علیہ السلام تے پہنچا دیندا ہے۔ اور درود دا مطلب کی ہے جویں اسی درود پڑھدے ہیں، مختصر درود پڑھنے ہیں، اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی اللہ دے اگے التجا کرتے ہیں اللہ اپنے پیارے نبی تے درود و سلام بھیج دے، اپنے نبی تے رحمتہ نازل فرما، اپنے نبی تے اپنا خاص فضل و کرم فرما۔ اللہم صلی علی محمد، اسی اللہ دے اگے التجا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو اپنے پاک نبی تے رحمتہ نازل فرما۔ اور درود ابراہیم جدے بارے نبی علیہ السلام نے افضل درود دا فرمایا کہ افضل درود آپ نے اس دے الفاظ بیان فرمائے، اگرچہ دے الفاظ مختلف نے، جڑے متفق علیہ الفاظ نے، جڑے اسی نماز دے اندر بھی پڑھنے آپ اللہم صلی علی محمد۔ اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے رحمتہ نازل فرما، وعلا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور پاک نبی علیہ السلام دی آل تے بھی رحمتہ نازل فرما۔ آل تو مراد کی ہے قرآن نے نبی علیہ السلام دیا بیویاں نو آپ تے اہل بیت قرار دیتا۔ سنن ترمذی دی حدیث مبارکہ آپ نے ایک چادر دے اندر حضرت علی نو، حضرت فاطمہ نو، حضرت حسن و حسین نو لے لیا اور فرمایا اللہم اہل بیت، اے اللہ اے میرے اہل بیت نے پتہ چلیا حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن و حسین بھی اہل بیت دے اندر شامل نے، نبی دیاں پاک بیویاں بھی اہل بیت دے اندر شامل نے، اور نبی دی اولاد دے اندر نبی دا خاندان بھی شامل ہے اور سید گرانہ بھی شامل ہے، اور نبی علیہ السلام دی آل تو مراد آپ دی امت بھی ہے، آپ دی امت بھی مراد ہے۔ اور اسی اللہ کے دعا کرنے ہیں اللہ جدوں بھی درود پڑھنے ہیں اسی اللہ کے التجامہ کرنے ہیں کہ اے اللہ پاک نبی تے اور پاک نبی دی آل تے رحمتہ نازل فرما۔ اور آئیے درود دے اگلے الفاظ کما صلیت علی ابراہیم، جس طرح کہ تو ابراہیم علیہ السلام تے رحمتہ نازل فرمائیا، وعلی آل ابراہیم، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دی آل تے رحمتہ نازل فرمائیا، انکا حمید مجید۔ اے اللہ حقیقی ذات تو ہے جیدیاں تعریفاں کی دیاں جاندیاں نے، بزرگی والی تیری ذات ہے۔ اگر اسی نبی دیاں تعریفاں کرنے آپ حقیقت دے اندر اے بھی اللہ دیاں تعریفاں نے، اگر دنیا دے ہوتے اسی کسے دی بھی تعریف کرنے آپ حقیقت دے اندر اے اللہ دی تعریف ہے، کیونکہ ہر چیز میں پیدا کرنے والا اللہ۔ اسی نماز دے اندر پڑھنے آپ الحمدللہ رب العالمین، تمام
العالمین واسطے جیڑا دوواں جہاناں دا رب ہے، یا دوسرا معنی جیڑا تمام جہاناں دا رب ہے۔ اگر دو جہان مراد لے جان، ایک دنیا دا جہان ہے، ایک آخرت دا جہان ہے، اگر تمام جہان مراد لے جان، پھر ایک انسانہ دا جہان مراد ہے، جانورہ دا جہان مراد ہے، دنیا دے جتنے بھی مخلوقات نے اونا دے جہان مراد نے۔ ہر دنیا دی مخلوق اللہ دیا تعریفاں کر دی ہے، اور جدوں تو اللہ نے کائنات کو پیدا فرمایا ادوں تو لے کے جدوں دی کائنات دا اختتام ہوئے گا، جدوں آسمان پھٹ جائے گا، آسمان ریزہ ریزہ ہو جائے گا، پہاڑ روئی کی طرح اڑ جان گے، جدوں قیامت برپا ہو جائے گے، اس تو بعد اگلا جہان شروع ہوئے گا، اس تو بعد بھی ہر چیز اللہ دیا تعریفاں بیان کر دیئے، ہر چیز اللہ دی حمد و ثنا بیان کر دیئے، حتیٰ کہ جنہ چیزانوں اسی تصور نہیں کر سکتے کہ یہ چیز بول دیئے، درخت بھی اللہ دیا تسبیحات بیان کر دینے، پرندے بھی کر دینے، حتیٰ کہ دنیا دی ہر چیز اللہ دی حمد و ثنا بیان کر دیئے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفوں رب العالمین واسطے نے جڑا سارے جہانہ دا پروردگار ہے۔ اسی طرح سی درود شریف دے اندر کہنے آپ انکا حمید مجید، اے اللہ تیری ذات تعریفاں دے لائق ہے اور تیری ذات بزرگی دے لائق ہے، تو بزرگی والا ہے۔ اسی نبی علیہ السلام تے درود پاک پڑھنے آپ، اللہ دے کے دعا کرنے آپ، اللہ اپنے پیارے نبی تے رحمتہ نازل فرما، پاک نبی دی آل تے رحمتہ نازل فرما، جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام تے اور اونا دی آل تے رحمتہ نازل فرمائیا۔ بے شک تو بزرگی والا ہے، تعریف کیتا گیا ہے۔ اسی طرح درود کا دوسرا حصہ اسی اس انداز دے نال پڑھنے آپ، اللہم بارک علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ نبی علیہ السلام تے برکتہ نازل فرما، وعلا آل محمد، اور آپ علیہ السلام دی آل تے برکتہ نازل فرما، کما بارکت علی ابراہیم، جس طرح کہ تو ابراہیم علیہ السلام تے برکتہ نازل فرمائیا، وعلا آل ابراہیم، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دی آل تے برکتہ نازل فرمائیا، انکا حمید مجید۔ وہی جملہ، اے اللہ تو حقیقی تعریفاں کے لائق ہے، تو بزرگی والا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اضطراب، آپ نے فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ وسلم، جڑا میرا امتی میرے تے ایک مرتبہ درود پڑھے گا، اللہ او دے اتے 10 رحمتہ نازل فرمائے گا۔ اے آپ دے اتے درود پڑھن دی فضیلت ہے۔ درود کی ہے ایک خاص دعا جیڑی نبی کریم علیہ السلام دے واسطے اسی اللہ دے حضور کرنے ہیں، اور اے وہ دعا ہے کہ جیڑی جدوں بھی پڑھی جائے، جتھے بھی پڑھی جائے، جتنی بار پڑھی جائے، نبی کریم علیہ السلام تے پیش کیتی جاتی۔ اگرچہ ایدہ تذکرہ مومنہ کے بارے میں ملتا ہے، حدیث دے الفاظ میں کہ جدوں کوئی حافظ قرآن دا ماہر، قرآن نو پڑھن والا قرآن دی تلاوت کرتا ہے، او دے مومن والدین دے قبر دے اندر درجات بلند ہوندے نے، اور او دی روح اللہ دے کے سوال کرتی ہے، اے اللہ آج مینوں عزتاں کیڑی وجہ تو ملیاں، اے بلند درجہ کس وجہ تو ملیا؟ آکھیا جاندہ ہے کہ تیری اولاد نے قرآن پڑھیا ہے اور تیرے واسطے دعا کی تھی ہے۔
اور تیرے حق دے اندر اللہ دے کولوں سفارش کی دعا کی تھی، اللہ نے قبول فرما کے تیرا درجہ بلند کر دیتا۔ اولاد بھی اپنے والدین واسطے صدقہ جاریہ ہے، اور نبی علیہ السلام دی امت اور آپ کی خاص طور تے مومن امت، آپ دے امت دے اندر دو طرح دے لوگ نے، ایک مومن اور دوسرے کافر۔ دنیا تے نبی علیہ السلام کی بعثت تو بعد قیامت تک آنے والے تمام لوگ، تمام بنی نوع انسان نبی کریم علیہ السلام کی امت کہلاندی ہے، چاہے اپنے آپ کو عیسائی کہن، یہودی کہن، مجوسی کہن، ہندو کہن، سکھ کہن، ہیں آپ دے امتی۔ مگر انہاں دے کے دو قسماں نے، ایک آپ دے فرما بردار مومن اور ایک دے آپ دے نافرمان۔ جڑے مومن امتی نے انہاں دی کیتی جان والی عبادت دا ثواب پیارے نبی علیہ السلام نو بھی ملدا، اور جدوں آپ تے درود پڑھیا جائے، آپ تے درود پیش کیتا جاتا ہے۔ اگے شریعت نے وضاحت نے کی تھی کہ یہ طریقہ کار کی ہے، یہ مطلب یہ نہیں کہ اسی اللہ دے قانون نو بدل دئیے، اللہ دے قرآن دے حکامات نو بدل دئیے، نبی علیہ السلام دے فرامین دے اندر تبدیلی کر دئیے۔ ایک قانون وہ رہے گا کہ جیڑا بندہ دنیا تو رخصت ہو گیا، وہ دا اس دنیا دے نال کوئی تعلق نہیں، بلکہ وہ دا تعلق اگلے جہان دے نال۔ مثال دے طور تے نبی کریم علیہ السلام دا جسد اطہر، آپ دا جسم مبارک آپ دے روضہ مبارک دے اندر محفوظ ہے، آپ دی قبر مبارک دے اندر محفوظ ہے، اور آپ دی روح مبارک جنت دے اندر ہے۔ آپ قبر دے اندر زندہ نہیں، آپ اگلے جہان رخصت فرما گئے۔ اگلے جہان دی زندگی دا کسے نو شعور ہے؟ ایدہ علم صرف اللہ دے کول ہے۔ نبی کریم علیہ السلام تے درود پڑھیا جاتا ہے، ایدہ مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی قبر مبارک دے اندر زندہ نے تے فرشتہ آپ تے درود پڑھتا ہے اور آپ خدا کو جواب دیندے نے، ہرگز یہ مطلب نہیں۔ کیونکہ جدوں آپ کی وفات ہوئی، آپ کی وفات تو فوراً بعد امت کے اندر کئی اختلاف نے جنم لے لیا، کئی جھگڑے کھڑے ہو گئے، حتیٰ کہ آپ دے غسل تے جھگڑا، آپ دی تدفین تے جھگڑا، آپ دے وفات دے اتے، آپ دی تدفین تجہیز و تکفین اے دے اتے اختلاف کھڑا ہو گیا کہ آپ دی قبر مبارک کتھے کھڑی جائے، کیا آپ دی قبر مبارک شام دے اندر کھڑی جائے جتھے اکثر نبیوں دیاں قبراں نے، یا اتھے مدینے دے اندر آپ دی قبر بنائی جائے۔ کتے اختلاف ہویا کہ آپ نو غسل دیتا جائے یا نہ، اگر غسل دیتا جائے آپ نو بما کپڑے یا کپڑے تو بغیر دیتا جائے، آپ دی قبر لاحت نکالی جائے یا شک نکالی جائے، کئی طرح دے اختلافات کھڑے ہو گئے۔ کسی بھی صحابی نے نبی کریم علیہ السلام نو اے نہیں فرمایا کہ اللہ کے رسول تسی دس دیو اسی کی کریے، کسی نے کیا ہے؟ حالانکہ آپ تے حالے قبر دے اندر بھی نہیں، آپ دی میت مبارک حجرہ عائشہ دے اندر موجود ہے، مگر کسی صحابی نے آپ دے کولوں کوئی رہنمائی لئی، آپ دے کولوں پوچھیا ہوئے کہ اللہ دے رسول اسی قبر کس طرح دی کھڑی گئی؟ اگر دنیا تے آپ حیات ہوندے آپ دی وفات تو بعد تے صحابہ نو ہور کسے کولوں پوچھن دی ضرورت ہی کی سی؟ آپ خود صحابہ نو فرما دیندے کہ کی کرنا، مگر اللہ نے صحابہ اکرام دی غیبی مدد فرمائی اور الہام دے ذریعے ہر کام اسی طرح ہوتا گیا جس طرح کے عین شریعت دے مطابق سی۔ آپ دے
کپڑیاں سمیت آپ نو غسل دیتا گیا کیونکہ آپ دے جس میں اطہر دے کسے دی نظر پینا یہ درست نہیں سی صحابہ کرام نے آپ نو کپڑیاں سمیت ہی غسل دیتا اور ایک صحابی نے آکھیا کہ میں نبی کریم علیہ السلام دے کولوں سنیا سی کہ نبی دی جتے وفات ہوندی ہے اوتھے تدفین ہوندی ہے لہذا حجرہ عائشہ دے اندر ہی آپ نو دفن کیتا جائے اور اگلا اختلاف آگ ہویا کہ آپ دی قبر شک کٹی جائے یا لاحت مدینے دے اندر دو قبرہ کٹن والے سے انہوں نے پیغام بھیج دیتا اور صحابہ کرام نے ایتھے اجتہاد کیتا کہ جیڑا قبر کٹن والا پہلے آئے گا اگر شک کٹن والا پہلے پہنچ گیا تے آپ دی قبر شک بنائی جائے گی یعنی جیڑی سدھی زمین دے اندر کھوتی جاندی ہے اگر لاحت والا پہلے پہنچ گیا پھر لاحت نکالی جائے گی یعنی سدھی کھود کے سائیڈ دے ہوتے اللہ کے قبر نکال کے وہ دے اندر میت رکھ کے وہ دے اگے اٹا لگا کے پھر ادھرلا حصہ مٹی دے نال پور کر دیتا جاتا ہے اللہ دی کرنی ایسی ہوئی کہ لاحت کڈن والے صحابی پہلے پہنچ گئے آپ دی قبر لاحت بنائی گئی آپ دی تدفین ہوئی خلافت دا مسئلہ کھڑا ہویا آپ حجرہ عائشہ کے اندر اپنی قبر مبارک کے اندر آرام فرما رہے ہیں مگر آپ تے جانا قربان کرنے والے صحابہ کرام نے یہ نہیں پوچھا کہ اللہ کے رسول اسی خلیفہ کنوں بنائیے انصار کھڑے ہو گئے کہ خلافت دے حقدار اسیاں حضرت ابو بکر صدیق نے اس موقع تے بڑا شاندار خطاب کیتا فرمایا من کان منکم یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا قد مات جیڑا نبی علیہ السلام کی عبادت کرتا سی وہ کن کھول کے سن لے نبی کریم علیہ السلام وفات پا گئے ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی جڑا اللہ کی عبادت کرتا سی وہ آج بھی زندہ ہے حضرت ابو بکر صدیق نے خطبہ دیتا اور ایسا عالی شان خطبہ کہ مدینے کے اندر جدو ہر صحابی اپنے حواس کھو بیٹھا کہ میرا ہن مدینے کے اندر کچھ نہیں جدو نبی علیہ السلام نہیں رہے پھر ساڈا بھی مدینے کے اندر کچھ نہیں بعض صحابہ کرام جنگلہ کی طرف دوڑ گئے حضرت بلال شام چلے گئے اگر نبی کریم علیہ السلام زندہ سی تے کوئی صحابی مدینے نو چھڑ سکتا سی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا صحابہ تے آپ دی زیارت نو ترستے سی پتہ چلیا کہ نبی کریم علیہ السلام تے درود پاک پڑھیا جاتا ہے مگر یہ مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی قبر مبارک دے اندر حیات ہیں اللہ دے قانون دے مطابق آپ اس دنیا تو رخصت ہو کے اگلے جہان تشریف لے گئے آپ کی روح مبارک جنت دے اندر اللہ نے پہنچا دیتی آئیے یہ جڑا اکثر مسئلہ بیان کیتا جاتا ہے نا کہ اسی نماز دے اندر پڑھنے ہیں بھائیو اسی اپنے آپ نو شریعت دے مطابق ڈالیں شریعت نو اپنے آپ دے نہیں اسی پہلو اپنا ایک مسلک کھڑا کریے پھر اس مسلک نو سچا ثابت کرنے واسطے قرآن و حدیث دے اندر تعویلاں کریے کہ دیکھو قرآن دی اس آیت دے اندر اے مفہوم لگتا ہے حدیث دا اے مفہوم نکلتا ہے نہیں اپنا مسلک چھڑ کے قرآن دی بات تو جیڑی واضح اور برحق ہے انہوں تسلیم کرو بجائے اس دے کہ اپنا ایک مسلک کھڑا کر کے پھر وہ دے بارے اسی دلیلہ قرآن چو لبیے حدیث چو لبیے شواہد اکٹھے کریے میرے بھائیو یہ طریقہ مسلمانہ والا نہیں مسلمان تے او بھی جتے اللہ اور او دے رسول دی بات آ جائے تے اس سے ٹائم اپنا سر نیمہ کر دے وہ دے ذہن سے خیال ہی نہ ہے کہ میرا مسلک کی کہیں دا ہے میرا امام کی کہیں دا ہے جڑا حقیقی مسلمان ہے
فوراً قرآن و حدیث تے عمل کرتا ہے اور اسی تعویلہ کرنا لگ پہنے صرف نبی کریم علیہ السلام اگر ساڑھے کسے وڈے کو غلطی ہو گئی انہیں کہہ دیتا کہ نبی کریم علیہ السلام زندہ نہیں انہیں دا یہ مطلب نہیں کہ ایسی ایدیاں تعویلہ حدیث جو لبیے قرآن جو دلیلہ دین دی ایسی کوشش کریے کہ جنہاں نو تروڑ مروڑ کے بیان کیتا جائے میرے بھائیو ایک قرآن ساڑھی ہدایت واسطے آیا اسی قرآن نو ہدایت نہیں دینی قرآن ساڑھی ہدایت واسطے آیا ہے اور یہ وہی بات میں عرض کرنا چاہنا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر نبی کریم علیہ السلام حاضر ناظر نہیں آپ زندہ نہیں پھر نماز دے اندر اسی یہ کیوں پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایوہ النبی پھر یہ کیوں پڑھنے یہ دا مطلب یہ دا مفہوم انہا لفظاں دا کہ اے نبی علیہ السلام تو ہاڑے تے سلام ہو السلام علیکہ تو ہاڑے تے سلام ہوئے اے الفاظ اللہ نے آسمانہ تو ایسے طرح ہی نازل کیتے ہیں اور ہر مسلمان تے ایسے طرح ہی پڑھنے ضروری نے ہن ذرا اے دسو کہ اسی تے اے پڑھنے ہیں اور اے تو ثابت کرنے دی کوشش کرنے ہیں کہ آپ سامنے کھڑے نے ساڑھے حالت کو دیکھ دے نے حاضر ناظر نے تے پھر نبی کریم علیہ السلام نماز دے اندر کی پڑھتے سے یہ دعا آپ بھی نماز دے اندر پڑھتے سی پھر نبی کریم علیہ السلام تے الفاظ کی سی حضرت عبداللہ بن مسعود جنہاں نے یہ دعا آپ علیہ السلام دے کولو سکھی انہوں نے یہ وہی دعا بیان کی تھی پتا چلیا کہ نبی کریم علیہ السلام بھی یہ وہی دعا پڑھ دے سی کہ اے نبی تو ہاڑے تے سلام ہوئے آپ خود بھی یہ وہی الفاظ ادا کر دے السلام علیکہ ایوہ النبی اے نبی تو ہاڑے تے سلام ہوئے قرآن دے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل انما انا بشر مثلکم اے نبی فرما دیو کہ میں تو ہاڑے ورگا ایک بشر ہوں اگلی تفصیل بات ہی بات ہے کہ آپ پیغمبر نے وہ ہر بندہ پیغمبر نہیں آپ اللہ دے رسول نے خاتم النبیین نے آپ دے کول بڑے بڑے اعزاز نے ہن کوئی کم عقل یہ نہ کہہ دے کہ آپ ساڑھے ورگے تو مراد کے بجنسی ہی آپ بشر نے مگر ایسے بشر کے جنہ دا رتبہ نوریاں نالوں بھی بڑھ کے نوری تے آپ کی اجازت تو بغیر آپ کے حجرے کے اندر داخل نہیں آپ دا تے مقام ہے آپ دا مقام اے وے کہ اللہ تو بعد سب تو اچھا اگر مقام کسے دا ہے تو آپ دا کسے نبی دا بھی آپ جتنا مقام نہیں تو آئیے اس بات کو سمجھئے کہ نبی علیہ السلام خود بھی نماز دے اندر پڑھ دے السلام علیکہ ایوہ النبی اللہ نے قرآن دے اندر کہلوایا اے نبی فرما دیو میں بھی تو ہاڑے جیسا ایک بشر ہوں ہون میں اگر یہ آیت پڑھا میں کی پڑھا گیا قل کیا دیو انما انا بشر مثلکم یہ تھے نبی علیہ السلام کی ظاہر تے کوئی ضمیر نہیں پھر میں ایک ترجمہ کراں گا کہ کیا دیو کہ میں بشر ہوں یعنی یہ تو بندہ یہ معنی لے سکتا ہے کہ اللہ مینوں کہہ رہا ہے علیہ باللہ حالانکہ اے لفظ کے دے واسطے نے پیارے نبی واسطے السلام علیکہ ایوہ النبی اللہ نے نازل فرمایا آپ بھی اس طرح پڑھ دے امت تو اس طرح پڑھن دی تعلیم دیتی آئیے میں بات مختلف دلائل دنال اس کر کے سمجھائیے کہ جیڑا اسی درود پڑھنے ہیں وہ نبی کریم علیہ السلام تے پیش کیتا جاندہ ہے
اور وہ پیش کرن دی کیفیت یہ صرف اللہ جانتا ہے. اللہ نے اپنے پیارے نبی دی عزت و تکریم دا جو بھی ذریعہ بنایا، اللہ نے ایک ایسا سلسلہ جاری کر دیتا کہ جتھے اللہ دا ذکر ہوندا ہے اوتھے پیارے نبی دا بھی ذکر ہوندا ہے. اذان دے اندر اللہ دا ذکر ہے تے اللہ دے محبوب دا بھی ذکر ہے. نماز دے اندر اللہ دا ذکر تے اللہ دے محبوب دا بھی ذکر، حتیٰ کہ اللہ دے کولو کیتی جان والی دعا اللہ ادو تک قبول ہی نہیں کر دے جدوں تک او دے اندر پیارے نبی تے درود نہ پڑھیا جائے. یعنی ہر عبادت دے اندر نال نبی علیہ السلام دا بھی تذکرہ. اسی درود پاک پڑھنے ہیں، اے دے اندر اللہ دے کولو دعا کرنے ہیں، اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے رحمتہ نازل فرما. اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ من صلی علیہ من امتی صلاةً مخلصاً مرة قلبه صلی اللہ علیہ بہا 10 صلوات ورفعه بها 10 درجات وكتب له بها 10 حسنات. آپ نے فرمایا سنن نسائی الکبریٰ کی حدیث مبارکہ، امام نسائی کی سنن الکبریٰ کی روایت، یہ دی سند حسن ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا میرے تے ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ او دے نامہ اعمال دے اندر 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں. اور سچے دل دے نال جڑا دلوں ہو کے آپ تے درود پڑھتا ہے مخلصا من قلبی، صرف زبانوں نہیں، جویں اسی کئی اپنے درود بنائے دے نا، لاکھوں کروڑوں درود و سلام، جمعے تو بعد اکثر جگہ تو آواز ہوندی ہے جان رحمت جان مصطفیٰ یا ایتاں تے جڑے الفاظ، اے الفاظ دلوں او نے جڑے اللہ نے اپنے نبی کی زبان دے ذریعے اپنے دین دے اندر داخل فرمائے. جڑے درود کے الفاظ دین دا حصہ بن گئے، اے الفاظ دلوں جڑا بندہ ادا کرے گا او دے واسطے 3 فضیلتاں آپ نے فرمایا. اللہ او دے اتے 10 رحمتہ نازل فرمائے گا اور او دے 10 درجے بلند کرے گا، او دے نامہ اعمال دے اندر 10 نیکیاں لکھے گا. وَمَحَا عَنْهُ بِهَا 10 سَيِّئَاتٍ، ایک مرتبہ درود پڑھن دے نال اللہ 10 گناہ مٹا دے گا. یہ درود کی فضیلت ہے. آئیے ایک فضیلت اور سنو. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر کو یہ حدیث مروی ہے، مسلم شریف ابو داؤد شریف کے اندر روایت موجود ہے. آپ نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، جدو مؤذن اذان کہے تسی بھی ادو آندا کہو جس طرح مؤذن کہہ رہے آئے. اور ثم صلوا علیہ، اذان تو بعد میرے اتے درود پڑھو. فإنه من صلى علي صلاة صلی اللہ علیہ بہا 10، اللہ تعالیٰ او دے اتے 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا. ثم صلوا للوسیلہ، پھر میرے واسطے اللہ دے کولو وسیلے دا سوال کرو. پھر فرمایا فإنها منزلة من الجنہ، اے جنت دے اندر ایک مقام ہے، لا ينبغي الا لعبد من عباد اللہ فارجو ان اکون انا ہوا، اور
جنت دے اندر اے جو مقام ہے اے اللہ دے سارے بندیاں جو ایک بندے نو عطا کیتا جائے گا اور مینوں امید ہے کہ او بندہ میں ہوواں گا جیڑا مینوں اللہ مقام وسیلہ عطا فرمائے گا. فمن سأل اللہ لی وسیلہ حلت لہو شفاعہ. جیڑا بندہ میرے واسطے وسیلے دا سوال کرے گا اس مقام دا اس منزلت دا سوال کرے گا او دے اتے میری شفاعت حلال ہو جائے گی. ایک حدیث مبارکہ دے الفاظ کہ جیڑا بندہ اذان تو بعد اذان کے اذان تو بعد درود شریف پڑھے پھر ایک دعا پڑھے اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ یہ دعا پڑھے اللہ او دے واسطے جنت دے اٹھوں دروازے کھول دے گا. دوسری روایت کہ او دے اتے میری شفاعت واجب ہو جائے گی. اے درود شریف دی فضیلت ہے. اور ایتھے اے کوئی ذکر نہیں آیا کہ جڑا بندہ اذان تو پہلے بھی درود پڑھے. اذان تو پہلے جیسی آپ بنا لیا نا شریعت دے اندر کتے ادا تذکرہ ہے. اذان بلال دیکھ لو اذان ابو محذورہ دیکھ لو آج بھی مکے اور مدینے سے اذان دیکھ لو جیڑی سنت کے مطابق اذان تو پہلے درود نہیں بلکہ اذان تو بعد درود. اور یہ دی فضیلت آپ نے بیان فرمائی کہ جڑا بندہ درود پڑھے گا وہ دے واسطے میری شفاعت واجب ہو جائے گی. قیامت والے دن میں وہ سفارش کروں گا. آپ کے دو مقام نے ایک مقام محمود اور ایک مقام وسیلہ جڑے خاص آپ نو عطا کیتے جان گے. جنت کے اندر آپ نو دو مقام ملن گے. آپ نے فرمایا جیڑا انہاں دعا دی میرے واسطے دعا کرے گا قیامت والے دن میں اس بندے واسطے شفاعت دی اللہ دے اگے شفاعت کراں گا اللہ دے اگے دی بخشش دی سفارش کراں گا. اور آئیے آخری بات عرض کر دیا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ من ذکرت عنده فناسی الصلاۃ علی خطی طریق الجنہ. جیدے سامنے میرا نام لے آ جائے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور درود پڑھنا بھول جائے. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے تے جان بوجھ کے درود نہ پڑھے. آپ نے فرمایا کہ درود پڑھنا بھول جائے سمجھ لے کہ وہ جنت دا رستہ بھول گیا. جیدے سامنے میرا تذکرہ کیتا جائے میرا اسم گرامی لیا جائے اور میرے تے درود نہ پڑھے. ایک روایت دے اندر ہے کہ اللہ ایسے بندے نو تباہ و برباد فرمایا. آپ نے 3 دفعہ حضرت جبریل دی اس دعا تے آمین فرمایا. وہ دے اندر بھی ایک بات نصیب ہوئے جیڑا آپ دا تذکرہ سن کے آپ تے درود نہیں پڑھتا آپ دا اسم گرامی سن کے آپ تے درود نہیں پڑھتا. آپ نے اپنی امت نو آگاہ کر دیتا کہ جدو میرا نام آئے آپ دے درود پاک پڑھیا جائے. اور جڑا درود پاک پڑھنا بھول گیا سمجھو کہ جنت دا رستہ بھول گیا. اللہ کے دعائے اللہ سانو درود اصلی درود نبی کریم علیہ السلام کے دلوں درود پڑھنے والا بنائے. درود دی فضیلت یقیناً حدیث دے اندر موجود ہے اور درود بناوٹی نہیں. درود وہی ہے جڑا اللہ نے پیارے نبی علیہ السلام کے ذریعے نازل فرما دیتا. آپ نے حدیثاں دے اندر وہ بیان فرما دیتا. آپ دے صحابہ نے حدیثاں آگے بیان کی دیا. سب تو افضل درود ابراہیمی جڑا سی نماز دے اندر پڑھنے ہیں. اللہ سانو درود دے نال محبت نصیب فرمائے کثرت دے نال خصوصاً جمعے والے دن درود پاک کثرت دے نال پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.